الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا ذکر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و محاسن اور عبادات و معاملات کا ذکر، حتیٰ کہ جس چیز کی ادنا نسبت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہو، اس کا ذکر یقیناً باعث اجر و ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد دنیا کے لیے عظیم الشان نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہر طرف اندھیرے کا راج، جہالت کا دورہ تھا، منافقت تھی، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے، طاقتور کمزور پر حاوی تھا، غلاموں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا جسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے، حتیٰ کہ جانور بھی اس دور کے انسان کے ظلم کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جہالت کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے معلم اعظم تشریف لائے، غریبوں کے لیے ایمان کی دولت لے کر تشریف لائے، منافقت کو مٹانے کے لیے صادق و امین تشریف لائے، شراب کو ختم کرنے کے لیے آب حیات لے کر تشریف لائے، ماں، بہن اور بیٹی کے لیے ناموس لے کر تشریف لائے، غلاموں کے آقا بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس اندھیری دنیا میں ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا، ہر شے جھوم اٹھی، پہاڑ اور اشجار سب آپ کے احترام میں سر تسلیم خم ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے لیے پیغام نجات لے کر آئے، بنی نوع انسان کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ نبی ہیں جن کا امتی ہونے کی خواہش تمام انبیاء علیہ السلام نے کی تھی۔ خواہش کیوں نہ ہوتی، روز محشر وہی تو شفاعت فرمائیں گے، وہی تو حوض کوثر پلائیں گے، وہی تو اپنی امت کو بخشوائیں گے۔ اس لیے ایک مسلمان کا خوش ہونا فطری امر ہے، البتہ اس پر خوش ہونے کا وہی طریقہ اختیار کرنا جائز ہے جو محسن کائنات سے ثابت ہو یا صحابہ و تابعین نے اس پر عمل کیا ہو۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے مقصد کی حقیقی پیروی ہے۔ چونکہ مروجہ میلاد کا ثبوت قرآن و حدیث اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین میں سے کسی سے نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں بعد کے لوگوں کی ایجاد کردہ ہیں اور بدعت میں شامل ہیں، لہٰذا ان کا ترک کرنا لازم ہے۔ بدعت ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے جسے نیک کام سمجھ کر کیا جائے، اس کا التزام ہو، اس کے نہ کرنے پر نکیر ہو، اور وہ ایسا عمل ہو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، تابعین کرام اور تبع تابعین کے زمانے میں اس عمل کی ضرورت ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو ہم سے بہت زیادہ نیکیوں کے حریص، ہم سے زیادہ عبادت کا شوق رکھنے والے اور ہم سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے، انہوں نے اس عمل کو اختیار نہیں کیا، جبکہ انہیں ہم سے زیادہ اس کی ضرورت تھی، اور وہ چاہتے تو یہ کر سکتے تھے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سیکھا۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج سمجھتے تھے، اس لیے عشق و محبت کے باوجود انہوں نے ایسا عمل نہیں کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو۔ اور حقیقی محبت بھی یہی ہے کہ جس میں محبوب کی راحت رسانی ہو۔ یہ کمال محبت نہیں کہ آدمی اپنی چاہت پوری کر کے اپنے محبوب کو تکلیف پہنچائے اور پھر اسے اپنی محبت کا تقاضا کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں یوں کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کا عزم کریں، یہ حقیقی محبت ہے۔ دن اور وقت معین کیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے شکرانے کے نوافل ادا کریں، روزے رکھیں، کثرت سے انفرادی طور پر اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب پہنچائیں۔ اس سے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی خوش ہوں گے۔